ذوالفقار علی بھٹو ایک ایسا نام جس نے پاکستان کی سیاست کو صرف متاثر نہیں کیا بلکہ اس کی روح میں نقش چھوڑ دیا۔ وہ لیڈر نہیں، ایک عہد تھے، ایک سوچ، ایک جذبہ، ایک روشنی جو کبھی مکمل طور پر بجھی نہیں۔ 5 جنوری 1928 کو سندھ کے شہر لاڑکانہ میں ایک جاگیردار مگر بااثر گھرانے میں پیدا ہونے والا یہ لڑکا قسمت سے لیڈر تھا۔ دولت، طاقت اور عزت اسے وراثت میں ملی، مگر جو چیز اسے دوسروں سے مختلف بناتی تھی وہ تھی خود اعتمادی، ذہانت کی دلیل اور قوت، اور بولنے کا ہنر۔ تعلیم کے لیے امریکہ اور پھر آکسفورڈ گیا، وہاں دنیا کو قریب سے دیکھا، سیاست کی روح سمجھی، طاقت کے کھیل کو پہچانا، اور جب پاکستان لوٹا تو یہ صرف ایک نوجوان نہیں تھا، یہ مستقبل کی سیاست کا دھڑکتا ہوا دل تھا۔ پاکستانی سیاست میں قدم رکھتے ہی اس نے اپنا مقام منوا لیا۔ ایوب خان کے دور میں وزیر بنا، اسمبلی میں اس کی آواز گونج بن کر ابھری۔ وہ بولتا تو لوگ سنتے نہیں، محسوس کرتے۔ اس کی تقریر صرف جملے نہیں ہوتی تھی، یہ آگ تھی، جذبہ تھا، جرأت تھی۔ وہ عام سیاست دان نہیں تھا، وہ تھا جس سے دوست بھی ڈرتے اور دشمن بھی۔ پھر آیا 1971۔ پاکستان تاریخ کے سب سے بڑے سانحے کے سامنے کھڑا تھا۔ مشرقی پاکستان الگ ہو گیا، قوم ٹوٹ گئی، امیدیں بکھر گئیں، لوگ بے یقین، دل زخمی، آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئیں۔ اسی لمحے بھٹو نے ٹوٹے ہوئے ملک کی باغ ڈور سنبھالی۔ وہ صرف وزیر اعظم نہیں بنا، وہ قوم کے زخموں پر مرہم بن کر آیا۔ اس نے کہا ہم ہارے نہیں، ہم دوبارہ کھڑے ہوں گے، اور پھر اس نے وہ کام کیے جو تاریخ کا حصہ بن گئے۔ پاکستان کو 1973 کا متفقہ آئین دیا جو آج بھی ریاست کی بنیاد ہے۔ اسلامی سربراہی کانفرنس کروائی جہاں مسلم دنیا ایک پلیٹ فارم پر اکٹھی ہوئی۔ غریبوں کے لیے نعرہ دیا، روٹی، کپڑا اور مکان۔ اس نعرے نے عوام کے دلوں میں انقلاب کی چنگاری بھڑکا دی، اور سب سے بڑی بات، پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھی۔ اس نے کہا ہم گھاس کھا لیں گے مگر ایٹم بم ضرور بنائیں گے۔ یہ صرف جملہ نہیں تھا، یہ خودداری کا اعلان تھا، یہ آنے والی نسلوں کی حفاظت کا وعدہ تھا۔ ملک میں صنعتیں لگی، مزدور کو زبان ملی، کسان کو پہچان ملی۔ عام آدمی کو احساس ہوا کہ اقتدار صرف حکمرانوں کا نہیں، عوام کا بھی ہے۔ بھٹو کا انداز مختلف تھا، وہ عوام کے درمیان کھڑا ہوتا تھا، ان سے بات کرتا، ان کے دکھ سنتا۔ اس کا ہاتھ لہراتا تو مجمع گونج اٹھتا، اس کا ایک جملہ لاکھوں لوگوں کو امید دے دیتا۔ لوگ اسے لیڈر نہیں، مسیحا سمجھنے لگے۔ لیکن اقتدار ہمیشہ نرم نہیں ہوتا، طاقت ہمیشہ ساتھ نہیں دیتی، اور سیاست کبھی سیدھی نہیں چلتی۔ بھٹو پر الزامات لگنا شروع ہوئے، مخالفین کہتے تھے وہ سخت ہیں، برداشت کم ہے، وہ طاقت اپنے قابو میں رکھنا چاہتے ہیں۔ ملک میں سیاسی کشیدگی بڑھتی گئی۔ 1977 کے انتخابات ہوئے اور دھاندلی کا شور اٹھا، سڑکیں احتجاج سے بھر گئیں، نعرے بلند ہونے لگے، فضا میں بے یقینی پھیل گئی، اور تاریخ نے ایک بار پھر پاکستان کا رخ موڑ دیا۔ 5 جولائی 1977 کو جنرل ضیاء الحق نے مارشل لا نافذ کر دیا۔ ایک بار پھر جمہوریت ہار گئی اور طاقت وردی کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ ذوالفقار علی بھٹو کو گرفتار کیا گیا اور ان پر قتل کا مقدمہ بنایا گیا۔ دنیا کی عدالتوں نے کہا یہ انصاف نہیں، سیاست ہے۔ ماہرین قانون چیختے رہے کہ یہ کیس کمزور ہے، یہ فیصلہ دباؤ کا نتیجہ ہے، مگر عدالت نے فیصلہ دے دیا، سزائے موت۔ پھر وہ لمحہ آیا جب ایک طاقتور لیڈر جو لاکھوں کے مجمع سے خطاب کرتا تھا، جو جلسوں میں گونج بن جاتا تھا، اب جیل کی ایک تنہا کوٹری میں بیٹھا تھا۔ دیواریں خاموش تھی مگر وہ خاموش نہیں تھا، وہ حوصلہ تھا، ہمت تھا، عزم تھا۔ اپنی بیٹی بے نظیر سے کہا قید صرف لوہے کی سلاخوں کا نام نہیں، یہ خوف کا نام بھی ہے، مگر میں نہیں ڈرا۔ اس نے جیل میں بھی قلم نہیں چھوڑا، سوچ نہیں چھوڑی، نظریہ نہیں چھوڑا۔ پھر آیا وہ دن 4 اپریل 1979، وہ دن جب عدالت کی چھوڑی ہوئی ایک لکیر نے تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی گئی، نہ آنسوؤں کو موقع ملا، نہ قوم کو الوداع کہنے کا حق، بس ایک خاموشی، ایک گہرا زخم اور ایک سوال، کیا یہ انصاف تھا یا ایک سیاسی قتل؟ وقت گزرتا گیا، حکمران بدلتے رہے، نظام بدلتا رہا، مگر ایک چیز نہیں بدلی، بھٹو کی گونج۔ اس کے جانے کے بعد بھی اس کا نام زندہ رہا۔ لوگ آج بھی کہتے ہیں بھٹو زندہ ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ صرف انسان نہیں تھا، وہ سوچ تھا، وہ نظریہ تھا، وہ اس غریب کا خواب تھا جسے پہلی بار لگا اقتدار اس سے دور نہیں، وہ اس پاکستانی کی خودداری تھا جسے احساس ہوا کہ ہم سر جھکا کر نہیں، سر اٹھا کر زندہ رہنے کے لیے بنے ہیں۔ مگر تاریخ ہمیشہ یک طرفہ نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ بھٹو نے غلطیاں کی، وہ سخت تھے، ان کے فیصلوں نے مسائل بھی پیدا کیے۔
تو کیا وہ مکمل ہیرو تھا یا مکمل قصوروار؟ شاید نہیں، شاید وہ انسان تھا، عظیم بھی، کمزور بھی، طاقتور بھی، جذباتی بھی، محبت بھی، مخالفت بھی، تعریف بھی ملی، تنقید بھی۔ لیکن ایک بات طے ہے، پاکستان کی تاریخ بھٹو کے بغیر مکمل نہیں۔ اس کے دور نے قوم کو حوصلہ دیا، نئی پہچان دی، طاقت دی، اور اس کی موت نے ایک سبق دیا۔ جمہوریت کی قیمت ہوتی ہے اور کچھ لوگ اپنی جان دے کر یہ قیمت ادا کرتے ہیں۔ آج جب ہم پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو بھٹو صرف ایک صفحہ نہیں، ایک باب ہے، ایک چیخ، ایک صدا، ایک سیاسی طوفان جو گزرا تو صحیح مگر اپنے نشان چھوڑ گیا۔ یہ کہانی تھی ذوالفقار علی بھٹو کی، ایک لیڈر، ایک حکمران، ایک قیدی اور ایک زندہ تاریخ۔ چاہیں تو انہیں ہیرو کہیں، چاہیں تو متنازع، لیکن ایک بات بھٹو کو پاکستان کبھی نہیں بھولے گا۔